کچھ ہی دیر بعد نواب عالیان اپنے بھائی قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے اس بے وفا عورت کے کمرے کی طرف بڑھے تھے جس کو انہوں نے کل رات سے بند کیا ہوا تھا۔ نواب عالیان علی خان کمرے کا لاک کھولتے اندر داخل ہوئے اور اندر کا منظر دیکھتے ان کے حواس گم ہوئے تھے۔ آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھیں کیونکہ رباب جو بہت ہی ماڈرن ڈریس میں بیٹھی، جو کہ پورا ہی عیاں تھا، جس میں اس کی ہر گہرائی عیاں تھی، وہ صوفے پر بے باک انداز میں بیٹھی سگریٹ کے گہرے کش مار رہی تھی اور ایک ہاتھ سے وائن پی رہی تھی۔ عالیان خان نے اس کو مارنے والی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کوئی عورت اتنی بے باک بدلحاظ ہو سکتی ہے، وہ بھی جو 8 سال ان کی عورت رہی تھی اور اب بھی ان کے نام سے وابستہ تھی۔ آ گئے تم عالیان، اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لو رباب زیدی، جو حرام مشروبات کو پیتی ہو۔ وہ ایسے دھاڑے تھے کہ پورا کمرہ ٹرز اٹھا تھا۔ رباب کا قہقہہ گونجا تھا۔ نواب عالیان پاگل ہوتے ایک ہی جسم میں اس کی طرف بڑھتے، اس کو بازو سے پکڑتے اچھوت کی مانند کھڑا کر گئے تھے۔ رباب چیخی تھی، آواز نیچے، تمہارے عاشقوں کی جگہ نہیں ہے جہاں تم ان کو اپنا آپ پلیٹ میں رکھ کر دیتے ان کی آوازیں بند کروا دو گی۔ تو کہاں ہوں میں؟ ہاں بولو۔ اوہ پلیز، اب یہ نہیں بولنا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ ہسبینڈ مائی فٹ، گاٹ اٹ۔ تم جیسا مرد مجھے برداشت نہیں۔ اچھا ہوا تم نے دیکھ لیا، سب پتہ لگ گیا، میرا کام تو آسان ہو گیا۔ آخر اب میں آزادی سے اپنی زندگی جی سکتی ہوں، جو مجھے پسند ہے وہ کر سکتی ہوں۔ یہ بولتے وہ ہنسنے لگی تھی کہ اگلے ہی لمحے وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اسے اتنا زوردار تھپڑ جو پڑا تھا نواب عالیان سے۔ عالیان! وہ غصے سے چیختے ہوئی اپنا گال پکڑتے بیڈ پر گری تھی کیونکہ یہ والا پہلے سے بھی زیادہ شدت کا تھا۔ رباب کے ہونٹ کی سائڈ سے خون کی باریک لکیریں نکلی تھیں۔ ایک شریف باکردار مرد کی مردانگی کو للکارا تھا۔ یہ تو پڑھنا ہی تھا۔ اب نواب عالیان شیر کی طرح آگے بڑھتے اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھا گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا نہ ہی میں بن سکتا ہوں، لیکن تم جیسی بیوی کے روپ میں چھپی وحشیہ کے لیے مجھے ایسا بننا پڑا۔ رباب زیدی، چھوڑو مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، مجھے طلاق دو ابھی کے ابھی۔ جو آدمی مجھے بستر پر خوش نہیں رکھ سکتا، وہ کیا مجھے کچھ دے گا؟ اپنا آپ عالیان خان کی گرفت سے چھڑوا کر وہ بولی تھی۔ آخر نواب عالیان اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے غصے کے عالم میں بولے، تم جیسی عورتوں میں اتنی آگ ہوتی ہے، ایک عام شوہر اس کو واقعی پورا نہیں کر سکتا۔ تم جیسی عورتوں کی آگ اس دنیا کے ایک سے بڑھ کر ایک ہوس پرست مرد اور جہنم کی آگ ہی ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ عالیان! آواز نیچی! تم کو اب میں کچھ نہیں مانتا جو تم بار بار میرے آگے اپنی آواز اونچی کرو گی۔ دو نا مجھے طلاق دو۔ یہ ناجائز عمل میں خود نہیں کر سکتا جس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ابھی تم نکلو یہاں سے کیونکہ میں تم جیسی عورت کو اب مزید اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ 33 سال کے ہو، لیکن مردانہ طاقت تو تم میں ذرا بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے نواب عالیان ایک ہی لمحے میں رباب کو اس کے گلے سے پکڑ گئے تھے اور دیوار پر پٹکا تھا۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! عورت ہو، اس کا لحاظ کر رہا ہوں، اور سب سے زیادہ ہمارے 8 سال کے رشتے کا۔
जिसे तुम जैसी ने भी गंदा कर दिया है, जिसे भी तुम जैसी ने गंदा कर दिया है। पता नहीं कितनों के पास होकर आती थी और फिर मेरे वजूद का भी हिस्सा बनती थी। तुम्हें मैं क्या, मेरा खुदा भी माफ़ नहीं करेगा रुबाब ज़ैदी। तुमने न सिर्फ हमारे पाक रिश्ते को रौंदा है, बल्कि तुमने मेरी रिशाल को भी क्या क्या नहीं बोला। अरे तुम जैसी, उस जैसी पाकीज़ा औरत के पास भी क्या, उसके करीब भी नहीं आ सकती। तुम क्या उसको मैं दाश्ता और तवाइफ बोलती हो? तुम क्या उसको दाश्ता और तवाइफ बोलती हो? ये बोलते हुए नवाब आलियान का अंग गुस्से से पागल हो रहा था। ये सामने खड़ी औरत जो खुद बेहया थी, वो कैसे उनकी गुड़िया को इतने गंदे अल्फाज बोल गई थी। मेरी नज़र से देखो, तुमसे बढ़कर बेहया औरत कोई नहीं हो सकती, जो किसी की बीवी होते हुए दूसरों का बिस्तर गरम करती रही। तुम वाकई एक छुपी हुई बाजारू औरत हो, और मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अना के चक्कर में औरत को इस दुनिया से ही रुखसत कर दे। मैं वो आलियान खान हूँ जो अपने रब के फैसलों और उसके इंसाफ पर यकीन रखता है। जो तुमने मेरे साथ किया, मेरी गुड़िया और मेरी बच्चियों के साथ करने का सोचा, अभी उसका हिसाब तुमसे मेरा खुदा लेगा। तुम्हें भी एक दिन पता लगेगा कि मुखलिस आदमी से बेवफाई करना और एक लड़की को दूसरी या तवाइफ कहकर पुकारना कैसा लगता है। ये बोलते नवाब आलियान अली खान नम आँखों से मुस्कुरा गए, या नम आँखों के पीछे अपने गम को छुपा गए थे। उस औरत से उन्होंने 8 साल की वफा की थी। इतनी जल्दी तो उसका दिया हुआ जख्म भर नहीं सकता था। क्या तुम मुझे छोड़ोगे आलियान? मैं रुबाब ज़ैदी तुम्हें छोड़ती हूँ। तुमसे अब मेरा कोई मतलब नहीं, कोई गर्ज नहीं। और क्या बोला? बेटियाँ? हा 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 हा। तुम जैसा मर्द बस लड़कियां ही पैदा कर सकता है। बड़े ही इंसाफ के मूरत बने फिरते हो। देखो कैसे मैंने तुम्हारी जिंदगी की वोट लगा डाली, न यहाँ के रहे न वहाँ के। अब करो जितनी लड़कियां पैदा करनी है, या जितनी शादियां और करनी है मेरी बला से। ये बोलती पहले से पैक्ड अपना सूटकेस को पकड़ गई थी। नवाब आलियान जो सबसे अपनी मुठियाँ भींचे हुए थे, साइड हटो। रुबाब नवाब आलियान के आगे बदतमीजी से बोली, ज़बान संभाल कर रखो अपनी रुबाब ज़ैदी। ओ प्लीज़, ज़्यादा बूढ़े ना बनो। वैसे तुम्हारी सोच तो वैसी ही है। नवाब आलियान को धुतकारती वो कमरे से शोर मचाती निकली थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी फैमिली के साथ रहने का। ये बोलती वो सीढ़ियाँ उतरती जा रही थी। नवाब आलियान जो उससे कहीं फासले पर थे, आखिर बोले, तुम ऐसे नहीं जाओगी आगे। मेरी इज्जत का तमाशा तुम बना चुकी हो, मज़ीद मैं तुम्हें नहीं बनाने दूंगा। तुम्हें औरत होते अपनी इज्जत का ख्याल ना हो, पर एक नवाब होते मुझे है। जब तक तुम मेरे नाम के साथ हो तब तक मैं तुम्हें अपनी इज्जत और उछालने नहीं दूंगा, समझ गई? नवाब आलियान शेर की तरह शेर जैसी नवाब आलियान खान की शेर जैसी धाट गूंजी थी। दादी जान और ज़र बेगम अपने अपने कमरों से निकलकर बड़े से हॉल के बीच में आई थीं। रुबाब जो दिल मिलाती हुई बीच हॉल के वस्त में वैसे ही मॉडर्न स्टाइल गाउन में खड़ी थी, नवाब आलियान को घूर रही थी। या खुदा, ये क्या है? दादी जान जो अपने दिल पर हाथ रख गई थीं, जरताज बेगम को तो जैसे चक्कर सा आया था। उनकी भांजी जैसे उनके सामने खड़ी थी, उनको शर्म आई थी।
مجھے تمہاری کسی گارڈ یا گارڈز کی ضرورت نہیں ہے، میرا فیصل ہے مجھے ہینڈل کرنے کے لیے، وہ بس آتا ہی ہوگا۔ دادی جان آگے بڑھتے ہوئے بولی، کیا بول رہی ہو لڑکی؟ چپ کریں آپ، کچھ زیادہ ہی بولتی آئی ہیں۔ میں رباب زیدی آپ کے پوتے کو چھوڑ رہی ہوں، جو ایک کمزور مرد ہے، جو اپنی پہلی بیوی کو کبھی بستر پر صحیح طرح گرم نہیں کر سکا۔ رباب! زرتاج بیگم نے آگے بڑھتے اسے ایک لگائی تھی۔ رباب اپنے ایک گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آج بس تھپڑوں کی بارش ہی اس کا نصیب ٹھہری تھی۔ وہ زر بیگم جو ہر وقت اس کا ساتھ دیتی آئی تھیں، پر بولتے ہیں نا، بیٹے سے زیادہ کچھ عزیز نہیں، وہ اپنے بیٹے کے متعلق ایسا گندا لہجہ برداشت نہیں کر سکی تھیں۔ آخر وہ ایک ماں تھیں، اسی بیٹے کی تو ہر خوشی سے مطلب تھا انہیں، جس کو کئی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا رب سے۔ نواب عالیان زر بیگم کی شادی کے تقریباً 5 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بابا جان بہت اچھے تھے، جنہوں نے زر بیگم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہی تربیت تو نواب عالیان میں آئی تھی، تبھی جس عورت نے ان کو اتنا رسوا کیا، پھر بھی اس کو کچھ بولنے سے پہلے یا کرنے سے پہلے وہ اپنے رب سے ڈر رہے تھے، کیونکہ اب وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ 2 بچیوں کے باپ بھی تھے۔ نکلو ابھی کے ابھی یہاں سے، تمہاری ماں کو تو میں بتاؤں گی تمہاری کرتوتیں۔ زرتاج بیگم چیخی تھیں، تو بتا دیں، I really don't care۔ جائیں، جا کر اپنے بیٹے کی تیسری شادی کا انتظام کریں۔ افسوس، 2 بیٹیاں جو ہوئی ہیں، آپ لوگوں کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ ایک دم نواب عالیان اپنی بلند گرجدار آواز میں بولے، میری نسل، نواب عالیان علی خان کی نسل میری بیٹیوں سے چلے گی، اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ یہ سنتے رباب طنزیہ در زرتاج بیگم کا چہرہ دیکھتے ہنسی تھی۔ وہیں دادی جان اپنے پوتے کی سوچ پر واری نیاری گئی تھیں۔ زرتاج بیگم کے چہرے کے تو رنگ اڑے تھے۔ اوہ پور خالہ، ہا 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 ہا۔ وہ ہنستی ہوئی اپنا بیگ گھسیٹتے حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ وہیں پر فیصل گیلانی رباب کا انتظار کر رہا تھا۔ رباب جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی، فیصل گیلانی مسکراتے رباب کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں الگ ہوئے۔ واٹ فیصل، چلیں میرے مینشن؟ آج کی رات ایک دوسرے کے اندر شامل ہوتے گزاریں۔ وائی ناٹ؟ ایک سیکنڈ، وہ پیپرز دو۔ فیصل گیلانی ڈیورس پیپرز رباب کو پکڑا گیا تھا۔ رباب اس پر سائن کرتے باہر کھڑے چوکیدار کو دے گئی۔ اپنے نواب کو دے دینا، وہ یہ بولتے پکڑا گئی تھی۔ اب رباب فیصل گیلانی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی تھی، یہ بھولے بنا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ نے بویا ہے وہی کاٹنا ہے۔ جو آپ کسی مخلص انسان کے ساتھ کرو، اس کا خمیازہ اپنے اس دنیا فانی میں سہ کر ہی جانا ہے۔ نواب عالیان کو وہ پیپرز مل گئے تھے۔ انہوں نے اس کو اسی وقت سائن کرتے واپس فیصل گیلانی کے ایڈریس پر بھجوا دیا تھا۔ اب ان کی منزل اپنی مخلص چھوٹی گڑیا اپنی بیگم کی طرف تھی، جس کے پاؤں میں وہ دنیا جہاں کی ہر خوشی رکھ دینا چاہتے تھے۔ رات کے 2 کا وقت تھا۔ نواب عالیان علی خان، جو صوفے پر اس طرح نیم دراز تھے کہ انہوں نے سر صوفے کی ایج پر گرایا ہوا تھا، 12 سے یہ وقت ہو گیا تھا۔ انہوں نے ذرا بھی اپنی آنکھیں نہیں جھپکی تھیں۔
بس اپنے ماتھے کو مسل رہے تھے۔ ان کا بی پی ہائی جا رہا تھا۔ عجیب سی گھٹن اور اضطراب کی کیفیت میں وہ مبتلا تھے۔ نواب عالیان، جو اب اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اپنے لبوں پر مار رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ان کی دودھیا سائیڈ گردن کو بھگو رہے تھے۔ سب تو ان کا داؤ پر لگ گیا تھا۔ جس عورت کو انہوں نے 8 سال اپنی عزت بنا کر اپنی بیگم کا مقام دیا، اس سے اتنی وفا کی، اتنا پیار بھی دیا، وہ ہی ان کے ساتھ سب سے بڑا دغا کر گئی تھی، وہ بھی کوئی عام نہیں، بے وفائی کا دغا۔ بہت برا کیا تم نے رباب، میرے انس، میری محبت اور میری وفا کا احساس دلا دیا۔ یہ سوچتے وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کر سیدھا بیٹھے تھے اور اپنے ہاتھ اپنی گھنی بیئرڈ پر سہلاتے بے قراری سے اپنی چھوٹی سی دنیا کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ان کی گڑیا بڑے سکون سے ان کی دونوں چھوٹی گڑیاؤں کو اپنے دائیں بائیں لے کر شاید سو رہی تھی۔ یہ دیکھتے وہ نم آنکھوں سے مدھم سا مسکرائے تھے اور دل ہی دل میں بولنے لگے، واقعی ایک مشرقی لڑکی اپنا آپ سب کچھ اس نکاح جیسے پاک رشتے پر لٹا دیتی ہے۔ صحیح بولتی تھی دادی جان کہ ایک مشرقی لڑکی ہی تیرے ساتھ نبھا سکتی ہے عالیان، لیکن شاید اس پیاری سی گڑیا کا دل بھی میں نے بہت دکھایا ہے۔ یہ بولتے وہ پھر سے اپنا سر پیچھے صوفے پر گرا گئے تھے۔ سگریٹ وہ پی نہیں سکتے تھے، جس سے شاید ان کا غم اتر جاتا۔ آخر اتنا آسان نہیں ہوتا 8 سال کے رشتے کو بھول جانا، اور خاص طور پر وہ عورت جو جاتے جاتے ان کو پورا تباہ ہی کر کے گئی تھی۔ پر نواب عالیان اس بات سے بے خبر کہ ان کی چھوٹی سی بیگم، ان کی رشال، جو پچھلے 1 گھنٹے سے انہی کو دیکھ رہی تھی، ان کی حالت، ان کا بے قرار ہو کر کبھی اس طرف پہلو بدلنا تو کبھی دوسری طرف، آخر رشال سے رہا نہیں گیا۔ سامنے بیٹھا نواب بے شک اب اس کی چاہت نہیں تھا، لیکن دل ابھی بھی اسی کی محبت کا غلام تھا۔ نواب عالیان، جو آنکھیں موندے بار بار کبھی آنکھوں کو مسلتے تو کبھی سر کو، سر درد، بلڈ پریشر ہائی کی وجہ سے شدت کا تھا۔ رشال، جس کو نیچے سٹچز آئے تھے کیونکہ اس کی بچیاں آپریشن سے ہوئی تھیں، پھر بھی وہ سامنے بیٹھے مرد کے لیے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی بڑی ہی مشکل سے اپنے درد پر قابو پاتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ہلکے میٹھے میٹھے درد کی وجہ سے اس کے چہرے پر شکن کے تاثرات واضح تھے۔ وہ آہستگی سے اپنی دونوں بچیوں کو ایک ساتھ کرتی، ان کے ماتھے کو چومتی، اپنے پاؤں بیڈ پر سے آرام سے نیچے لٹکاتی، ہلکا سا نیچے زمین پر قدم رکھتی۔ جیسے ہی کھڑی ہوئی تھی، اس کے بدن میں درد کی لہر دوڑی تھی، جس کو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اندر ہی اندر دبا گئی تھی۔ آخر رشال اپنے درد پر قابو کرتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سامنے صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس وقت وہ ہسپتال کے بیبی پنک گاؤن میں تھی۔ سائیڈ پر اس کی بڑی سی براؤن شال کندھوں پر لہرا رہی تھی۔ لائٹ براؤن سلکی بال جو میسی بن میں قید تھے، اس کے خوبصورت معصوم چہرے کو اس کے بالوں کی آوارہ لٹیں چھو رہی تھیں، اور گہری نیلی آنکھیں جو اب آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ رشال آرام سے جا کر ہلکا سا نواب عالیان کے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اب اس کی آنکھیں ان کے خوب رو نقوش والے دمدار چہرے کو سراہ رہی تھیں۔ کوئی بھی عام یا خاص لڑکی
ایک دوا بھی اس شاندار مرد کو دیکھ لے تو واقعی ان کے اسیر ہوئے بنا رہ ہی نہ سکتی تھی۔ کتنی بار تو زرتاج بیگم نے رشال کو بتایا تھا فخریہ کہ وہ بس وارث کے لیے نواب عالیان جیسے شاندار مرد کی زندگی میں لائی گئی ہے، ورنہ تو نواب عالیان کو ان کی جوانی سے لے کر اس عمر تک کسی لڑکی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ نواب عالیان جو آنکھیں موندے اپنی آنکھوں پر کوہنی رکھے صوفے پر نیم دراز تھے، ایک دم ان کو اپنے بہت نزدیک بہت ہی مخصوص جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی، اسی عورت کی خوشبو جس کی قربت، جس کے انداز نے ان کو اس سے عشق کرنے پر مجبور کر دیا تھا اس عمر میں بھی۔ نواب عالیان اس سے پہلے کہ اپنی آنکھیں کھولتے، ان کو اپنے ماتھے پر اپنی گڑیا کا نرم و نازک ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ اس کی خوشبو، اس کی نرماہٹ کو اپنے اندر اترتے دیکھ نواب عالیان کچھ پل کے لیے اور زیادہ خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر گئے تھے۔ ان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا، کوئی شک نہیں تھا کہ ان کی چھوٹی سی بیگم ان کی طبیعت کو جانچتے ہی ان کے پاس آئی تھی، اتنی ناراضگی میں بھی۔ آج پتہ لگا تھا ان کی رشال ان سے روٹھ تو سکتی تھی، ناراض ہو سکتی تھی، پر ان کی تکلیف سے کبھی غافل ہو کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ یہی تو عشق محبت کی انتہا ہوتی ہے۔